تو علماء فرماتے ہیں وہ دعائیں جو ہم شاید تصور بھی نہ کرتے کہ اللہ سے مانگیں، وہ سب کچھ اللہ نے ہمیں زیارت عاشورہ میں عطا کر دیا کہ شاید مانگتے ہوئے بھی بندہ احساس کرتا کہ یہ مانگوں یا نہ مانگوں، کہیں خلاف ادب تو نہیں ہے ایسی چیز مانگنا، لیکن وہ چیزیں ہم نے زیارت عاشورہ میں مانگی ہیں کہ 17 اور 18 مقامات ہیں زیارت عاشورہ کے، کہ اگر ایک مقام بھی اگر بندے کو مل جائے اور ایک مقام کو بھی اگر بندہ سمجھ جائے تو انسان جنتی بن جائے۔ کہ زیارت عاشورہ میں اللہم بہت زیادہ ہے۔ 2 چیزیں زیارت عاشورہ میں بہت ہیں، تھوڑا سا تکرار کروں گا تاکہ ربط موضوع ہو جائے، شاید آپ لوگوں نے وہ مجالس نہ سنی ہو۔ ایک تو زیارت عاشورہ میں ہم نے خدا سے ایک بھی دنیا کی چیز نہیں مانگی، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا مجھے بچے دو، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے رزق دو، آپ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ جتنے زیارت عاشورہ کے اندر آپ مقامات اللہ سے مانگتے ہیں وہ سارے مقامات روحانی اور اخروی ہیں۔ دوسرا، زیارت عاشورہ میں بندہ بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، مثلا معکم فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے معیت اہل بیت عطا کر، اہل بیت کا ساتھ عطا کر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا کر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں محیا یا محیا محمد وآل محمد، اے خدا مجھے وہ زندگی وہ حیات عطا کر جو محمد اور آل محمد کی زندگی ہے، یعنی ایسی زندگی دے جیسی زندگی تم نے علی کو دی، ایسی زندگی دے جیسی زندگی تو نے امام حسن کو دی۔ اب مومن کو حیات محمد پڑھنا ہوگا کہ محمد اور آل محمد کی حیات کیسی تھی اور میں کیسی زندگی مانگ رہا ہوں۔ کہ اے خدا مجھے حیات علی دینا، حیات دشمن علی نہ دینا، مجھے حیات حسین دینا۔ اب ایک حیات حسین کی ہے مقابلے میں ایک حیات یزید کی ہے، ایک حیات علی کی ہے، ایک حیات امیر شام کی ہے، ایک حیات رسول کی ہے مقابلے میں ایک حیات ابو سفیان کی ہے۔ مختلف حیاتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو آپ نے کسی اور کی زندگی نہیں مانگی، آپ نے اگر زندگی مانگی تو پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک کی زندگی مانگی۔ کہ ایک مجھے معیت محمد اور آل محمد چاہیے، ان دونوں کا ساتھ چاہیے۔ اب اس ساتھ کی برکت کیا ہے میں بتاؤں گا۔ دوسرا، مجھے حیات محمد اور آل محمد چاہیے، وہ مماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا اگر حیات ان جیسی عطا کر رہے ہو تو پھر موت بھی ان جیسی مجھے عطا کرنا ہے۔ مطلب یہاں پر دعائے شہادت بندہ مانگ رہا ہے کہ خدا جیسی سانسیں اہل بیت کی نکلی تھی ویسی پرواز میری روح کی ہونی چاہیے۔ مطلب مجھے جہالت کی موت نہیں چاہیے، مجھے علم و عمل کی موت چاہیے، مجھے ہدایت والی موت چاہیے۔ پھر وہاں پر دعا کرتے ہو اے خدا ورزقنی البراءہ، مجھے ایک رزق عطا کر۔ آج تک ہم نے اس کو رزق کی صورت میں نہیں دیکھا تھا۔ زیارت عاشورہ میں امام تجھے بتا رہے ہیں کہ براءت بھی رزق ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ بموالاتکم، یہ جو موالات اور ولایت اہل بیت ہے یہ بھی رزق الہی ہے، اور یہ جو براءت ہے اہل بیت کے دشمنوں سے یہ بھی رزق الہی ہے۔ کہ علماء فرماتے ہیں اگر بندوں کی آنکھیں کھل جائیں اور دیکھیں کہ فرش عزائے حسین ابن علی پہ کتنے ملائک آئے ہوئے ہیں، کہ یہ سفرہ پروردگار عالم ہے، کہ خدا کہتا ہے جسے جتنا رزق لینا ہے اٹھا کے لے جائے۔ یہ تو بندے کا ظرف بہت چھوٹا ہے، اس کے ظرف کی وجہ سے وہ رزق کم اٹھاتا ہے۔ اگر ظرف پھیل جائے تو اس سفرے سے کوئی سلمان بنے، کوئی میثم تمار بن کے جائے۔ یہ سفرہ رزق محمد اور آل محمد ہے، کون کتنا یہاں سے اٹھا کر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز زیارت عاشورہ میں سب سے زیادہ ہے، اکرمنی، جتنی ضمیریں ہیں وہ حسین کی طرف پلٹتی ہیں۔ سارکم، کس کی سار اور کس کا ایثار مجھے عطا کر، حسین کا ایثار عطا کر۔ مجھے اپنا کریم بندہ بنا۔ مقام محمود کی دعائیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، ان کی ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا۔ مقام محمود جو مقام شفاعت ہے، یعنی خدا اپنے حبیب کو کہے کہ حبیب نماز تہجد پڑھ تاکہ خدا تجھے مقام محمود عطا کرے، یعنی وہ جو خدا نے محمد کو عطا کیا اسی کی دعا ہم زیارت عاشورہ میں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے؟ ایک ہے شفاعت کا ہونا، ایک ہے شفاعت کا کرنا۔ مقام محمود دونوں ہیں، یعنی خود بھی اپنی شفاعت کرواؤ گے اور کسی مومن کے لیے شفیع بھی بنو گے۔
وہی مقام شہادت جو بندہ شہید ہوتا ہے خود بھی جنت میں جاتا ہے اور اپنے ساتھ کسی اور کو جنت میں لے کر جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی دعائیں زیارت عاشورہ میں ہیں، لیکن ایک مقام جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا شدت کے ساتھ زیارت عاشورہ میں ذکر ہوا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ میں ایک تو 100 سلام ہے، دوسرا 100 لعنتیں ہیں. زیادہ سے زیادہ لعنت کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ سلام کیا گیا ہے. اللہم لعن اولا ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ. اب یہ جو لعنتیں ہیں اس کی بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن تفصیل بیان کرنے کے بعد کسی جوان نے سوال کیا کہ مولانا ان لعنتوں سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا اگر فلسفہ لینا ہے تجھے، لعنت کا فلسفہ وہ بھی زیارت عاشورہ سے لینا ہے. مثلا اگر علماء نے کہا کہ کچھ ایسے اشخاص ہیں جن پر لعنت نہ بھیجا کرو، یہ تصور اس عالم کا ذاتی تصور نہیں تھا، یہ تصور ہمیں زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے. کیا امام کو ڈر تھا؟ کیا امام کو خوف تھا؟ کیوں مولا جب 3 لعنتیں بھیجتے ہیں یا چند لعنتیں بھیجتے ہیں وہاں پر نام نہیں لیتے، اور کچھ لعنتوں میں مولا نام لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں جن پر لعنت تو بھیجو پر نام نہ لیا کرو. یہ تصور تجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے. تو یہ تصور کسی فقیہ کا تصور نہیں ہے، یہ تصور امام معصوم کا تصور ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے فتویٰ دے دیا اور اس مجتہد کو برا بھلا کہتے ہیں. اب زیارت عاشورہ میں تم کس کو برا بھلا کہو گے؟ کیا تم امام سے زیادہ تبرہ کرنے والے ہو؟ کیا تم 6 اور 5ویں امام سے زیادہ تبرہ کرنے والے ہو؟ یہ زیارت جو تجھے امام نے سکھائی، امام کچھ لوگوں پر لعنت تو بھیجتے ہیں پر نام نہیں لیتے، اور کچھ کے نام لیتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ان کے نام لیتے ہیں، ان کی ہسٹری کیا تھی وہ میں بتا چکا. اور جن کے کچھ افراد پہ لعنت ہے اور کچھ فیملیز پہ مولا لعنت بھیجتے ہیں. کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا فیملی پہ لعنت کیوں بھیج رہے؟ وہاں فرماتے ہیں فیملی سے مراد آئیڈیالوجی ہے. کہ رسول خدا کی حدیث اگر بنو امیہ کے 40 لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو فرمایا اتنا فسق و فجور پھیلائیں کہ جس کا اندازہ نہیں آئے. تو یہ لعنت آئیڈیالوجی پر ہے. کیوں؟ جب 5ویں امام کے پاس ایک بنو امیہ کی اولاد میں سے ایک شخص گیا اور ایسے رو رہا تھا جیسے 6 مہینے کا بچہ روتا ہے. امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے بنو امیہ پہ لعنت بھیجی ہے اور میں اسی نسل بنو امیہ سے ہوں. امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب جناب نوح نے کہا کہ خدا یہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں کہ تیری فکر پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. کہ اگر تو محمد اور آل محمد کی فکر پہ چلنے والا ہے تو تو بھی بنو امیہ کی نسل میں سے نہیں ہے. اس طرح کہا کہ اللہ صلی اللہ محمد، جس طرح کہا گیا کہ تم اگر آئیڈیالوجی پر چلو، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے آئے. اب یہاں جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ. 2 نظام کا تعارف زیارت عاشورہ میں ہو رہا ہے. ایک نظام وہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو براءت کرنی ہے، اور ایک نظام وہ ہے جس کی میں معیت کی دعا کر رہا ہوں، جن پر میں سلام کر رہا ہوں. کہ میں بتا چکا کہ ایک شجرہ شجرہ مبارکہ ہے، ایک شجرہ شجرہ ملعونہ ہے. مبارک شجرے کا بھی ذکر قرآن میں سورہ نور میں ہے، اور ملعون شجرے کا ذکر بھی سورہ اسراء میں قرآن مجید میں موجود ہے. شجرہ ملعونہ وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور شجرہ مبارکہ وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے. شجرہ مبارکہ کو پہچاننا ہے تو زیارت وارثہ پڑھ لو، اور شجرہ مبارکہ کو اگر جاننا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ لو. دونوں کا ذکر اور دونوں شجروں کا ذکر، اللہ آدم صفوت اللہ و نوح نبی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ. یہ کون سا شجرہ ہے؟ یہ شجرہ مبارک شجرہ ہے جو کائنات کو ہدایت دیتا ہوا آتا ہے. اور اس شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے کہ ایک شیشی ہے جس کو کہا گیا کہ زجاجتن، ایک شیشی ہے جس کے اندر مصباح المصباح، 2 مصباح ہیں، 2 نور ہیں. علماء فرماتے ہیں 2 نوروں سے مراد حسن اور حسین ہیں. اور یہ شجرہ زیتونیہ ہے، اس کا مطلب یہ شجرہ حسینیہ ہے. یہ پوری تفصیل میں بتا چکا. تو 2 نظام ہیں. ایک نظام ہے نظام الہی جس کو شجرہ مبارکہ لے کر چلے گا. ایک نظام ہے نظام شیطان، ائمۃ الجور و ائمۃ الکفر و ائمۃ الہدی. کچھ ایسے امام ہے تو تجھے گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور کچھ ایسے امام ہے تو تجھے ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے. جو ہدایت والے امام ہیں وہ شجرہ مبارک ہے. جو گمراہی والے امام ہیں، جو ائمۃ الجور ہیں، جو جور اور فسق و فجور کی طرف تجھے لے کر جائیں گے، وہ شجرہ ملعونہ ہے. اب امام فرماتے ہیں اس شجرہ ملعونہ سے تجھے براءت کرنی ہے. براءت صرف لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے مرے ہوئے مردہ جسم اور سڑے ہوئے زمینوں میں جلے ہوئے جسم پر لعنت بھیجو. ارے اگر اس یزید پہ تو لعنت بھیج رہا ہے جو یزید مر چکا ہے، جو قبر میں سڑ چکا ہے، جو جل چکا ہے، اس یزید کو تیری لعنت سے نقصان کیا ہوگا؟ اور اس یزید پر لعنت بھیجنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ معصوم کہیں 100 مرتبہ تسبیح اٹھا اور لعنت کر ابن ملجم پر، 100 مرتبہ ابن ملجم پہ لعنت بھیجو. تم کیا بگاڑ سکتے ہو ابن ملجم کا؟ اور 100 مرتبہ یزید پہ لعنت بھیجو، کیا بگاڑ سکتے ہو یزید کا؟ یہ لعنت اس پرانے یزید پر بھی ہے، لیکن زیادہ تصور جو براءت ہے میں تجھے بتا رہے ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ تم یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو، یزید تو مر چکا ہے.
دفن ہو چکا، ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا عذاب الہی میں، دن بدن اس کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن لعنت کس چیز پر ہے؟ یہ لعنت اس یزیدی سسٹم پر ہے کہ جو تعارف امام حسین جاتے جاتے کرواتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا. یہ نہیں کہا حسین، کیونکہ حسین ایک فرد ہے جو تاریخ میں رہا تھا، لیکن امام نے فرمایا حسین جیسا. حسین تو چلا جائے گا پر حسین کی فکر باقی رہ جائے گی. وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یہاں پہ دو نظاموں کا تعارف ہے، ایک نظام نظام حسینی ہے، ایک نظام نظام یزیدی ہے. کہ انسان اگر تو یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، وہ یزید تو مر چکا، مٹی میں مل چکا. ایک مرتبہ یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، ایک مرتبہ تجھے لعنت اس سسٹم پہ بھیجنی ہے جو یزید بنا رہا ہے. یہاں جنگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ دو سسٹموں کی ہے. اگر میں یزید پہ لعنت بھیجوں، بھائی وہ تو مر چکا نا، اب وہ یزید قبر سے اٹھ کے میرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا. ہاں اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ قبر سے نکل کے میرا کیا بگاڑے گا. لیکن یزید مر چکا، یزید کی فیکٹری تو ابھی تک ہے. یہ تصور صحیح ہے کہ حسین حق ہے اور حق زندہ ہے، یزید باطل ہے اور باطل کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن گیا تو نہیں ہے. جاء الحق وزهق الباطل، باطل تب جائے گا جب حق آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ حق کب آئے گا؟ جب امام زمانہ آئے گا، تب کمپلیٹلی باطل کی جڑیں مولا سکھا دیں گے اور ختم کر دیں گے. لیکن ابھی تک باطل گیا تو نہیں. بھائی یزید نے ظلم کیا امام حسین پر، کربلا میں بڑا ظلم ہوا، لیکن وہ سسٹم جو یزید بنا رہا ہے، داعش نے جتنا ظلم کیا، تصور کر سکتے ہو کہ موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا، 3 دن شدت بھوک تھی، آخر میں اسے گوشت کا کھانا دیا، اور کھانے کے بعد اس نے کہا مجھے بیٹے سے ملنا ہے، کہ جو تم نے کھایا تھا وہ تیرا ہی بیٹا تھا. یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں کو زندہ جلا رہا تھا. تو تصور کرو جو حسین کے چاہنے والے کو اس طرح مار رہا ہے، اگر یہ وحشی میدان کربلا میں ہوتے، یہ حسین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہاں سسٹم تو ابھی تک باقی ہے نا. جو سسٹم یزید بنا رہا ہے، جو سسٹم یزید کی فکر بنا رہا ہے، جو سسٹم فسق و فجور بنا رہا ہے. اب ہمارا تصور یزید کے لیے اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے جو تاریخ میں پھنس کے رہ جائے. اے انسان، وقت کے یزید کو پہچان، اور تو وقت کے حسین کو پہچان اور حسینی کردار کو پہچان. اگر مجھے اس سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے بھی تو ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا نا جس سسٹم میں حسینی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں زینبی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں اکبر جیسے جوان پیدا ہوں، جس سسٹم میں سیدہ زینب جیسی خواتین پلیں اور بڑھیں اور پیغام حسین کو بڑھائیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ عبادات پروردگار عالم کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں پر یہی قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت تو بھیج رہے ہیں، اظہار براعت تو کر رہے ہیں، لیکن اس نے لعنت کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ یزید پر لعنت بھی بھیجتا ہے اور یزید کے سسٹم پہ عمل بھی کرتا ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی لعنت تو بھیجتے ہیں پر لعنت پلٹ کے انہی کی طرف آتی ہے کہ تو کیسی لعنت بھیج رہا ہے جبکہ تو سسٹم میں یزید میں رہ رہا ہے. اب آخری زمانے کی ایک نشانی بتا دوں تاکہ آپ کو براعت کا سسٹم سمجھ آئے. براعت یعنی خود کو خالص بنا، براعت یعنی خود کو خالص بنا اور سسٹم ولایت میں آ جا اور سسٹم یزید سے نکل جا. لیکن جب تک تو سسٹم یزید کو سمجھے گا نہیں کہ یزید کا سسٹم کیا تھا، جب تک تو شمر کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو ہرملا کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو یزید کو نہیں سمجھے گا. ارے یزید اگر یزید بنا تو یزید کیوں بنا؟ شمر اگر شمر بنا تو شمر کیوں بنا؟ وہ صفت جو شمر کے وجود میں تھی، امام فرماتے ہیں ایک تو یہ بڑا حاسد اور حسود تھا، یہ حسد کرتا تھا. دوسرا یہ شمر جو تھا یہ بہت زیادہ تانے دیتا تھا. فرمایا اس کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا اس کے تانوں نے ہم نے تکلیف دی. کہ حسین سجدے کی حالت میں ہے، آخری سانسیں حسین لے رہے ہیں، پھر بھی مولا کے قریب جاتا ہے اور حسین کے کانوں کے قریب کہتا ہے فوج یزید خیموں پہ حملہ کرو، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینو. کہ اس کے تانوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا. یہ وہ تانے تھے جو انسان کے جگر کو جلا دیتے تھے، یہ وہ تانے تھے جس نے زینب کو رلایا تھا، یہ وہ تانے تھے جس نے سکینہ کو رلایا تھا. فرمایا مومن اب تو براعت شمر سے کر رہا ہے، لیکن اگر تیرے وجود میں وہی شمر والا حسد ہے، اس برات کا کیا فائدہ؟ علی والا یزید پہ لعنت بھیجے لیکن خود نشے میں مبتلا ہو، خود شراب میں مبتلا ہو. یہ کیسی لعنت ہے کہ میں کر بھی رہا ہوں لیکن اس لعنت سے میں دوری بھی نہیں کر رہا. تو سمجھو یزید ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاسق بناتا ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاجر بناتا ہے. پر میں آخری زمانے میں اختلاط حق و باطل ہو جائے گا،
اور جو ڈیوٹی امام زمانہ کی ہے، امام آنے کے بعد کریں گے، وہ امام لوگوں کو خالص کریں گے. رسول کے جانے کے بعد اختلاط حق و باطل ہوا، یعنی حق اور باطل مل جائے گا. یہ انسان ایسا سمجھو کہ کچمبر ہوگا ایمان کا اور باطل کا. اس کے اندر نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، حب مال بھی ہوگی، حب جاہ بھی ہوگی، حب شہرت بھی ہوگی. اس کے وجود میں نظام باطل سے محبت بھی ہوگی. یہ حسین کو بھی پسند کرے گا لیکن اس کی مینٹلٹی ویسٹرنائز بھی ہوگی. یہ نظام باطل کو بھی پسند کرے گا، یہ نظام حق کو بھی پسند کرے گا. یعنی اس کے اندر کچھ حقانیت ہوگی اور اس کے اندر کچھ باطل کو پسند کرنا ہوگا. یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ حسین کی مجلس میں بھی آئے گا، لیکن مجلس کے بعد یہ اس حق و باطل کی چیزوں کی طرف بھی گرویدہ ہوتا جائے گا. اس کی طرف بھی اس کے وجود میں کھچاؤ پیدا ہوتا جائے گا. کہ فرمایا انسان سورہ فجر پڑھے، میں نے کہا کہ یہ سورہ فجر سورہ حسین ہے. علماء فرماتے سورہ فجر کو سورہ حسین بھی کہہ سکتے ہو. کہ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مال جمع کیا، وعددہ. یہ مال کو جمع کرنا عیب نہیں ہے، لیکن مال کو جمع کر کے تعدد میں لانا، مال کو حد سے زیادہ بڑھانا. ایک گھر اللہ نے دیا ہے اور مال جمع کرو دوسرا گھر بناؤ، اور مال جمع کرو تیسرا گھر بناؤ. واللہ وہ عمراء، وہ جو سسٹم میں اشراف گھری کے اندر رہتے ہیں، جو مال جمع کرنے کے بعد پھر اور وعدد قرآن کہتا ہے یہ مال کو جمع کرتا ہے. ایک گھر بنایا، دوسرا گھر بنایا، تیسرا گھر بنایا. یہ بالکل ایسے ہے کہ سسٹم یزید پہ لعنت تو بھیج رہا ہے پر خود اسی یزیدی سسٹم میں رہ رہا ہے.